السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی، لوگوں میں نے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا جو کہ عورتوں کا فتنہ ہے، اس لیے اس فتنے سے بچ کر رہنا، اور یہ فتنہ اسی لیے اس فتنے سے بچ کر رہنا، اور یہ فتنہ اختلاف کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا انسان کو بہت بھاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دہت نہ ہو جانا۔ عورتوں کا فتنہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں آیا۔ ایک جسم فروش تھے اور ایک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پابند نہیں بناتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی جس کو آج مسلمان بھی اختیار کرتے وقت ڈرتی نہیں، جس کا قد تو چھوٹا تھا لیکن وہ دو لمبے قد والی عورتوں کے درمیان چلا کرتی تھی۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تھا بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ اس نے ان دو عورتوں کے برابر ہونے کے لیے لکڑی کی جوتی بنوائی، اس کے برابر ہونے کے لیے ایڑیاں بنوائیں، ایک سونے کی انگوٹھی لی، اس میں مٹی کو لیپ کیا اور اس میں کستوری ڈالی۔ ایک وقت تھا ان دو عورتوں کی تو شان تھے ان لوگوں کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمان تھے، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ جب اس نے وہ لمبی ایڑیوں والی جوتی لے کر ان کے برابر اپنا قد کر لیا تو جب ہزاروں سے گزرتی اپنی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی تاکہ خوشبو پھیلے، لوگوں کو بھی، اور اس قد بھی اونچا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا ہے۔ آج کی عورتیں بھی اس اختلاف سے بچتی نہیں اور ایڑیاں پہنتی میں اڈ محسوس نہیں کرتی، ڈیزائن سمجھتی ہیں اور خوشبو لگا کر بازاروں میں نکلنا کچھ نہیں سمجھتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم کو اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ شکریہ۔